الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال ابو النصر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه ابو داود. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بصر ابن سعید کو ابو جہیم کے پاس بھیجا اور ان سے یہ سوال کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں کیا حدیث سنی ہے جو نمازی کے آگے سے گزر جائے. تو حضرت ابو جہیم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مصلی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کیا گناہ ہوگا تو اس کے لیے 40 ٹھہرا رہنا بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے. اس حدیث شریف میں ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. بس اوقات انسان مسجد میں ہوتا ہے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو جلدی جانے کا عذر پیش ہوتا ہے تو وہ کبھی اس کی رعایت نہیں کرتا کہ میں نمازیوں کے آگے سے تو نہیں گزر رہا, وہ اپنے عذر کو دیکھ کر آگے سے گزر جاتا ہے. تو اس طرح رجلت کی وجہ سے نمازی کے آگے سے گزرنا اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو اس گناہ کا اور اس فعل کے برے انجام کا علم ہو تو وہ 40 تک انتظار کرے. ابو النصر ایک جو راوی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ 40 دن کہا, 40 مہینے کہا, یا 40 سال کہا, یعنی 40 دن تک انتظار بھی کرنا پڑے تو وہ انتظار کرے گا, یا 40 مہینے تک اس کو انتظار کرنا پڑے تو وہ انتظار کرے گا, یا 40 سال تک انتظار کرنا پڑے تو وہ انتظار کرے. اس سے اس عمل کے برا ہونے کا اندازہ لگائیں. اس لیے اگر کبھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنے میں احتیاط کی. اس لیے ہماری مسجد میں بھی دائیں بائیں دو طرف راستے چھوڑے گئے ہیں. نمازیوں کو چاہیے کہ ان راستوں پر صف بندی نہ کریں, اس لیے کہ انسان ہے کسی کو فرض کے فوراً بعد جانے کی ضرورت پیش آتی ہے, کوئی ادھر اس کو لاحق ہوتا ہے تو وہ اس راستے سے باہر جا سکتا ہے. پیچھے کچھ لوگ مصروفین ایسے ہوتے ہیں کہ نماز میں مصروف ہوتے ہیں تو اس طرف سے گزرنا مشکل ہوتا ہے, اس کی رعایت بھی ضروری ہے. دوسرے جب فرض سے فارغ ہو اور سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا ضرور خیال کریں کہ ایسی جگہ سنتیں نہ پڑھیں کہ اس کے آگے جو مصلی ہے اس کو گزرتے میں کوئی تکلیف ہو. اس کا خود خیال کرنا چاہیے. ایک آدھ دفعہ میں نے دیکھا مسجد میں جیسے میں داخل ہوا تو آخری صف میں یا ایک صف چھوڑ کر ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے کوئی چیز رکھی بھی نہیں تھی اور آگے صفوں میں جگہ بھی خالی. اب جو بھی گزرے گا وہ سامنے سے گزرے گا, جگہ ہوتے ہوئے ایسے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مناسب عمل نہیں. یا تو وہ کوئی کرسی اٹھا کے آگے رکھ لیتے تاکہ کسی کو آگے سے گزرنے مشکل نہ ہو. تو جیسے گزرنے والے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے, نماز پڑھنے والے کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ سنتوں میں نوافل میں جگہ کا انتخاب ایسا کرے کہ آنے جانے والوں کو مشکل نہ ہو. جیسے ہماری اس مسجد کے 2 راستے ہیں, اگر کوئی آدمی اسی راستے پر کھڑے ہو کے نیت باندھ لے, اب سب کو معلوم ہے کہ اس ہال سے باہر نکلنے کے لیے یہی 2 راستے ہیں, عموماً لوگ یہاں سے باہر نکلتے ہیں, لیکن وہاں وہ نیت باندھ کے کھڑا ہوا ہے. تو اگر ایسی صورت میں کوئی اس کے آگے سے گزرے گا, گزرنے والے کو بھی گناہ ہوگا اور غلط جگہ نماز پڑھنے والے کو الگ گناہ ہوگا, دونوں گناہ گار ہوں. تو اس مسئلے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب کرے. الحمد للہ رب العالمین.
برحمتك يا أرحم الراحمين.